अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर मैं बात करना चाह रहा हूं। एक तो हुकूमत की तरफ से जो पीका एक्ट में जो तरमीम की गई है और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की गई है, एक मामला वो होगा। और दूसरा जो गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ एक लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें कुछ एक ऐसी शख्सियत के बारे में FIR दर्ज हुई कि जिसके बारे में अब फिर जो पीका एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके हवाले से लब कुशाई करते हुए मुहतात भी हूँ कि पता नहीं कौन सा लफ्ज़ गर्दन ज़दनी हो और कहाँ आपकी पकड़ हो जाए, क्योंकि जितना गुफ्तगू करने के लिए, बोलने के लिए हुकूमत जो है वो उसका अहाता जो तंग कर रही है, बोलने का जो आज़ादी सलब कर रही है, उसके बाद एक तो जहाँ आवाम तक सच पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ साथ उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि इत्मीद में कमी आती है लोगों के, और उनमें हक सच बात कहने का हौसला जो है वो कम हो जाता है। जो एक जिसे कहते हैं कि हौसले शिकस्तगी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ हौसले शिकस्त नहीं होते, पूरी की पूरी कौम जो है एक शिकस्तगी का शिकार होती है। तो पहले बात करते हैं ये पीका एक्ट के हवाले से। पीका एक्ट पर ऑर्डिनेंस जो है, तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, और उसमें जो पहले से जो सहाफ़ियों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी जिसमें 3 साल तक किसी भी जाली खबर के हवाले से, सो कॉल्ड फेक न्यूज़ के हवाले से जो 3 साल की कैद थी, उसे सोशल मीडिया को भी उसके अंदर शामिल कर लिया गया, और फिर ये कहा गया उसे मज़ीद सख्त कर दिया गया है। वो ये कि 3 की बजाय 5 साल सज़ा होगी, और केस का फ़ैसला 9 माह के अंदर होगा। और 9 माह के अंदर अगर फ़ैसला नहीं हो सकेगा तो वो जज साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बताने में के पाबंद होंगे कि किन वजूहात की बिना पर वो ये फ़ैसला 9 माह में नहीं कर सके। यानी उस जो लोअर जुडिशरी है, जो ट्रायल जज है, उसके ऊपर भी एक तलवार लटका दी गई कि वो इन 9 माह के अंदर जो है वो इसके किसी भी केस का फ़ैसला हर हाल में सुनाएगा। अब हम थोड़ा सा ये जायज़ा ले लें कि ये पीका एक्ट कब आया, और यानी हम किन हालात में रह रहे हैं जिसमें ये कानून जो है वो एक्सरसाइज किया जाएगा। एक तो ये है कि अब बड़ी दिलचस्प बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको एक मूवमेंट के तौर पर ले रही है और उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर ब्रेन चाइल्ड जो है वो खुद नून लीग का था। उनके दौर में 2017 में ये बना, और अभी टीवी चैनल्स की स्क्रीनें जो हैं वो चीख चीख कर उस दौर के क्लिप्स निकाल कर दिखा रही हैं जिसमें इमरान खान हुकूमत के ऊपर धाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ये जो है ये आमराना इक़दाम कर रही है, और इनके ज़रिए हुकूमत जो है वो आज़ादी सहाफ़त को कुचलना चाहती है, आम आदमी के बोलने की जो हक़ है वो उसको सलब करना चाहती है। आपने कौम का जो हाल कर दिया है उसके ऊपर अगर वो चीखते हैं, बोलते हैं, अपने हक़ के लिए बात करते हैं, तो आप उनसे ये हक़ भी छीनना चाहते हैं। मैं आवाम के लिए बाहर निकलूँगा, ये कह रहे हैं इमरान खान, जिन्होंने उस एक्ट में अब तरमीम की है, और उस तरमीम में 3 साल की सज़ा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया। उन्हें तसल्ली नहीं हुई कि 3 साल में भी इस सहाफ़ी का जो है शायद कुछ जान इसमें बाकी बच जाए, इस शख्स के बारे में, तो उसकी कुछ जान बच जाएगी, थोड़ी हिम्मत सकत रह जाएगी, नहीं 5 साल रखो इसे अंदर। सो ये एक अप्रोच है। तो मैं ये कहीं पढ़ रहा था, आगा शोरश कश्मीरी का एक उनके दौर में जो उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जो है जब कोई हुक्मरान अपनी ज़ात के ऊपर ही डिपेंड करना शुरू कर दे और अपनी ज़ात को मरकज़ महवर बना ले हर चीज़ का, और कहे कि ताकत का सरचश्मा मैं हूँ, और उसके गिर्द फिर खुशामदियों का कोई टोला इकट्ठा हो जाए जो उसे अपने हिसार में रखे और उसे कोई और बात समझ में ना आने दे, तो समझ लें कि उसकी ताकत का जो है वो तवाज़न ख़राब हो गया है, और वो ख़ुद वो ताकत जो है एक ख़राब शक्ल इख्तियार कर गई है। ये एक ऐसे हुक्मरान की डेफिनेशन है जो इस किस्म के इक़दाम कर रहा है। दूसरी बात, बड़ी सिमिलरिटी जिसमें मुझे नज़र आई कि 2017 में नवाज शरीफ दौर में ये एक्ट आया था, और उसके बाद नवाज शरीफ जो थे वो वेंट गॉन हो गए थे, और ये उस वक्त वो लाए थे जब उनके ख़िलाफ़ पनामा लीक्स का जो स्कैंडल सामने आया, और उस पर जिस किस्म की तब
میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی تھی وہ میاں نواز شریف کو ناگوار گزری اور انہوں نے یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ لے کے آئے. اب اور اس پاناما لیکس کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں، اگر 10 باتیں تھیں تو 10 کی 100 جو باتیں بنائیں وہ موجودہ حکمرانوں نے بنائیں. اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی باقی ساری ٹیم کی اٹھا کر تقریریں دیکھ لیں، اس میں جتنے الزامات تھے وہ سارے کے سارے اسی آزادی، اس سے پہلے جو آزادی حاصل تھی اسی آزادی کو انجوائے کرتے ہوئے انہوں نے پوری کی پوری کمپین چلائی. اور پی ٹی آئی کی تو پوری کی پوری پالیٹکس ہی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کے اوپر بیس کرتی تھی، جس میں انہوں نے اپنی تمام الیکشن کمپین بھی بنائی اور پھر الیکشن جیتا. اب وہی جو پروپیگنڈا ہے، وہی دعوے جو ہیں، اصل میں اور کوئی عمران خان کا دشمن نہیں ہے. عمران خان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ نواز شریف اسے گرا سکتا ہے، نہ زرداری اسے گرا سکتا ہے، نہ فضل الرحمان اسے گرا سکتا ہے. عمران خان کو خطرہ ہے تو عمران خان کے خود اپنے جو دعوے بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ ان دعووں کے نیچے آ رہے ہیں، ان دعووں کے تلے دب رہے ہیں، اور وہاں سے ان کی حکومت کا اور ان کی سیاست جو ہے اس کو خطرہ ہے، اور وہ وہاں سے ختم ہو رہی ہے. تو یہ لیکن وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. جیسے وہی بات کہ بزوں میں خود وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے خوشامدیوں نے گھیرا ہوا ہے. اور جب خوشامدی آپ اتنا بڑا ایک پیاروں کا جلسہ کریں اور اس میں 10 لوگ جو ہیں انہیں چنیں، انہیں میڈلز دیں، اور خوشامدیوں میں سے بھی ایک کور خوشامدی گروپ جو ہے وہ آپ تیار کریں، تو ایسے حالات اسی وقت آتے ہیں جب انسان بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، سچ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. جب چلا ہوا جب دور ہوتا ہے جسے کہہ لیں. تو یہ اب جو پیکا ایکٹ میں جو آرڈیننس آیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ آرڈیننس لے کے آئے ہیں. تو کل جو ہوا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک ہیئرنگ ہوئی محسن بیگ کیس میں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو باتیں کہیں وہ بذات خود جو ہے وہ بڑی باتیں جو ہیں وہ بڑی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے ایف آئی اے کے افسر سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پہلے ہی بہت حالات خراب ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے، ہماری شہرت اچھی نہیں ہے بھیا. ہم دنیا کے وہ ممالک جو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ترین ممالک ہیں ان میں 8واں نمبر ہے پاکستان کا. اور آپ اس قسم کے اقدامات کر کے کہ 9 بجے آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور 9:15 بجے 9:30 بجے آپ لاہور میں ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 9 بجے، اور 9:30 بجے اسلام آباد سے آپ بندے کو اٹھانے چلے گئے ہیں. کتنے کیسز ہیں آپ کے پاس جن میں آپ جو اس قسم کے فیک نیوز کے یا کسی کی جو ہے وہ شہرت خراب کرنے کے کیسز جو آپ کی طرف آپ کے پاس آئے، جو تو انہوں نے بتایا کہ 14,000 کیسز ہیں، یعنی 14,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کتنے لوگ، یہ 14,000 آپ کی حوالات میں موجود ہیں لوگ، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی اتنا جو ہے ایک بدنیتی پر مبنی پورے کا پورا اقدام. اور جب آپ کے پاس ادارے اس قسم کے ہوں، جو عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ جہاں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہو، جہاں سب کی رسائی ایک جیسی ہو، تو یہ کیا وجہ ہے جی 14,000 جنہوں نے شکایات کی ہیں ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن ایک وزیر نے ٹیلی فون کے اوپر کمپلینٹ کی ہے لاہور میں اور اس کا پرچہ درج ہوا ہے، ساتھ ہی آپ نے چھاپے بھی مار دیے ہیں. اس کا مطلب قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. آپ کی ناک کے تلے قانون جو ہے وہ جو خاص الخاص کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور عام آدمی کو وہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ تو حالات ہیں اداروں کے، جہاں اداروں کا اس طرح سے سیاسی بنیادوں پر استعمال ہو، جہاں قانون کا اس طرح سے سیاسی بنیادوں پر استعمال ہو، تو اس قانون سے کیا خیر برآمد ہو سکتا ہے؟ بالکل کچھ. یہ سراسر ایک آمرانہ قانون ہے، اور اس سے پاکستان کو یہ وزیر اعظم یہ سمجھ لیں کہ اس سے وہ اپنی ذات کو تو محفوظ کر لیں گے، 4 زبانیں بند کر لیں گے، خوف سے بند کر لیں گے، لیکن دنیا بھر میں اس سے جگ ہنسائی ہوگی، اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ کی اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی وہ داؤ پر لگ جائے گی اور وہ اور زیادہ گر جائے گی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جس بات کی بہت زیادہ تردید بھی کی گئی وزیر اعظم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، جو میں خود سمجھتا ہوں کہ ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بے بنیاد خبریں ایسے نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے، جو ایک پولیٹیشین ہے، جو ایک پلیئر ہوتے ہیں، یہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں.
سو ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تمام دنیا جو ہوتی ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا. اور جب پھر لائف بھی اس قسم کی ہو, ایکسٹرا آرڈنری ہو, عام جو روٹین ایک ہوتی ہے ایک عام شہری کی عام زندگی کی, وہ نہ ہو, تو اس کے بعد پھر لوگوں کو زیادہ کریوسٹی ہوتی ہے کہ اس میں سے جھانکا جائے, اس میں سے دیکھا جائے. تو میڈیا تو دنیا بھر میں یہی کرتا ہے. تو پرائم منسٹر کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو خبریں آئیں اس پر تو تردید آئی, لیکن اب جو ظہور لائی روڈ کے اوپر ایک پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا, وہاں پر چھاپا مارا گیا اور ایک گاڑی میں سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں. تو اس میں ایک صاحب جن کا نام محمد موسیٰ ہے اور ان کی ولدیت خاور ہے. اب اس سے میں آگے نہیں کچھ کہوں گا کہ وہ خاور کون ہے. محمد خاور ہے, خاور علی خاں ہے, خاور ملک ہے, میاں خاور ہے, کون سا خاور ہے یہ؟ تو اس حوالے سے اس کا ایک جوڑا جا رہا ہے, تعلق جوڑا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑی فیملی جس کا پرائم منسٹر سے بھی انڈائریکٹلی تعلق ہے, وہاں سے اس کا تعلق ہے, موسیٰ خاور. اور اس کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے یہ شراب اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے. یعنی یہ ایف آئی آر کا ہونا اور ایک کتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اس بندے کا جو ہے وہ تعلق ہونا, اس کے بعد ایف آئی آر کا درج ہونا, یہ پھر ان جو مختلف خبریں جو گردش کرتی رہتی ہیں, یہ ان خبروں کو جو ہے میں نہیں کہتا کہ تقویت دیتا ہے, لیکن بہرحال چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. تو لیکن ایک اس کے اندر جو بات یہ ہے کہ وہ یہ جتنے بھی لڑکے پکڑے گئے جن کی گاڑی میں سے یہ برآمد ہوا, وہ تمام جو ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا, حالانکہ یہ نان بیلیبل اوفینس ہے. اور اس کے یہ ایسا نہیں ہے شخصی ضمانت پر نہیں چھوڑا جا سکتا, اس میں آپ کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک تو یہ کہ یہ اس گاڑی کا پکڑے جانا, ایف آئی آر کا درج ہونا اور پھر ان کو آزاد چھوڑ دینا, سارے معاملات میں تضادات ہیں. یہ باتیں جو ہیں بڑی اس وقت زبان زد عام ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں کیا عدالت میں یہ مختلف تنظیمیں جو ہیں, صحافتی تنظیمیں, وکلا تنظیمیں, یہ عدالت میں پیکا ایکٹ کو, پیکا آرڈیننس کو, ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.